الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز و جل ہمارا لیول 4 جاری ہے اور آج لیول 4 کی 8ویں کلاس کا سلسلہ ہے اور امید ہے کہ آج ہماری بہار شریعت سے جو ابواب ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے اگر اللہ پاک چاہے. آج کافی اچھے اور نئے قسم کے موضوعات ہیں جو اب تک ہم نے نہیں پڑھے ہوں گے، تو آج توجہ کے ساتھ رکھیے گا اور آج انشاءاللہ فتح رضیہ سے بھی ہم کچھ پڑھیں گے اور ایک نئے فارمولے سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. شروع کرتے ہیں. چاند دیکھنے کا بیان. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اے محبوب تم سے ہلال کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں. حدیث نمبر 1 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو. نیز صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کرو. ایک چیز یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ فقدروا حدیث پاک کے جو عربی میں الفاظ ہیں نا، تو فقدروا اللہ کے الفاظ ہیں، تو فقدروا اللہ کے بعض ترجمہ کرتے ہیں اندازہ کر لو، تو یہاں پہ مقدار پوری کرو کا ترجمہ کرنا چاہیے. فقدروا لہو کا ایک ترجمہ لام کے ساتھ آتے ہوئے یہ بھی آتا ہے. ایک دفعہ پھر بھی اس کا کنفرم کر دیکھ لیتا ہوں، کافی ٹائم پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا. جی، اس کا معنی ایک مقدار مقرر کرنا بھی آتا ہے. مقدار کو مقرر کرنا، پورا کرنا تو اس سے لفظ نہیں لکھا ہوا، لیکن مقرر کرنا ہے، اس سے ہی پورا کرنا بھی معنی سمجھ آ جائے گا. جیسا کہ صاحب بار شریعت علیہ الرحمٰن نے اس کا ترجمہ اس سے یہاں پہ کیا ہے. بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں اندازہ لگانے کا، تو اندازہ لگانے کے اندر یہ ترجمہ ایک بہت زیادہ بہتر ترجمہ نہیں ہو پاتا، اگرچہ لغت کے اعتبار سے یہ بھی بن سکتا ہے، تو وہ ترجمہ زیادہ بہتر وہی ہے کہ جو صاحب بار شریعت علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے پیچھے پوری صورتحال ہوگی سامنے. تو عبارت جو حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں فقدر اللہ، تو حدیث پاک کے الفاظ فقدر اللہ کے ہیں. اس کا نمبر بتائیے اور صفحہ نمبر بھی. بار شریعت کا حصہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 973. ابو داؤد و ترمذی و نسائی ابن ماجہ و دارمی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے. فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں؟ عرض کی ہاں.
فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا ہے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ ابو داؤد و دارمی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی کے لوگوں نے باہم چاند دیکھنا شروع کیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ابو داؤد ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ کرتے کہ اتنا اور کسی کا نہ کرتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے اور اگر ابر ہوتا تو 30 دن پورے کر کے روزہ رکھتے۔ صحیح مسلم میں ابی البختری سے مروی کہتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے گئے، جب بطن نخلا میں پہنچے، یہ غالباً وادی ہے، بطن نخلا میں پہنچے تو چاند دیکھ کر کسی نے کہا یہ 3 رات کا ہے، کسی نے کہا 2 رات کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہم ملے اور ان سے واقعہ بیان کیا، فرمایا تم نے دیکھا کس رات میں ہے؟ ہم نے کہا فلاں رات میں، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی مدت دیکھنے سے مقرر فرمائی ہے، لہذا اس رات کا قرار دیا جائے گا جس رات تم نے دیکھا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، یعنی لگاتار ایک ساتھ مہینے۔ شعبان کا اس وجہ سے کہ تاکہ رمضان کے مہینے کا اندازہ جب جی میں نے فرض کفایہ کا ہے جی فرض کی دلیل قطعی چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالی رحمٰن نے کس میں بیان کیے، یہ دلیل فرض جب ثابت ہوتا ہے کہ جب دلیل بھی قطعی ہو اور اس کا دلالت بھی قطعی ہو اور طلب جازم ہو، اور طلب جازم ہو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلب اس کو لازمی طور پہ کیا گیا ہو، یقینی طور پر ہو، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، فرض ثابت ہوتا ہے۔ اچھا اگر دلالت ظنی ہو جائے یا قطعیت ظنی ہو جائے، اس کی صحت ظنی ہو جائے، تو ان صورتوں کے اندر پھر واجب ثابت ہوتا ہے اگر طلب جازم ہو۔ تو ان کی تمام قصے بنتی ہے، اصول فقہ میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو ان کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ درجات کا فرق ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں فرضی کفایہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجبی کفایہ ہوتی ہیں۔ اب جیسے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ دونوں میں گناہ ملے گا لیکن دونوں میں درجات کے اعتبار سے فرق ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ اچھا آپ کا کلیئر ہے؟ اچھا اب شعبان کا اس وجہ سے واجب کفایہ، حالانکہ شعبان میں ہماری کوئی عبادت ایسی ہے نہیں، رمضان کا سمجھ آ جاتا ہے کہ رمضان میں ہماری عبادت ہے۔ اچھا شوال کا بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ شوال کے اندر عید ہے تو ہماری عبادت ہے، کہ رمضان کے روزے ختم کرنے، عید کا روزہ، عید پہ روزے کو نہیں رکھنا اور عید کی نماز پڑھنی ہے، عبادت سے تعلق ہے، تو یہ بھی رمضان شوال کا شان بھی دیکھنا واجب کفایہ ہے، یہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ذی الحج بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا حج کرنا۔ ذی قعدہ اور شعبان، ان کے اندر ہماری کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں چاند دیکھنا واجب ہو، تو پھر ان کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ تو بھائی لازمی سی بات ہے کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ آج چاند کی 29 تاریخ ہے تو آپ چاند دیکھو گے کیسے؟ بھائی مثال کے طور پہ آج ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر 29 تاریخ ہے چاند کی، تو آج ہمیں یہ پتا ہے کہ 29 تاریخ ہے تو آج ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے نا۔ اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ آج 29 ہے، 30 ہے یا 28 ہے، 27 ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ آج چاند دیکھنا نہیں دیکھنا؟ تو جس نے شعبان کا چاند دیکھا ہوگا تو وہ حساب لگائے گا کہ بھائی آج 29 تاریخ ہے، لہٰذا آج رمضان کا چاند دیکھنا واجب الکفایہ ہے، تو اس پر عمل کر سکیں گے۔ تو اس قاعدہ ہے کہ وہ چیز جو کسی چیز پر موقوف ہو اور کسی اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ادا نہ ہو سکتی ہو تو وہ بھی چیز لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی فرض ہے، اگر فرض کسی ایک چیز سے ہی ادا ہو سکتا ہے، دوسری چیز سے ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس صورت میں وہ کام بھی فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی کوئی ایک آیت مبارکہ یاد کرنا، حفظ کرنا فرض ہے۔ اب وہ کس وجہ سے فرض ہے کہ قرآن پاک کو نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے،
اب اگر قرآن پاک کی ایک آیت بھی یاد نہیں ہوگی تو یہ فرض بندہ ادا نہیں کر سکتا. اس وجہ سے فرض جس چیز کے اوپر موقوف ہوتا ہے تو وہ چیز بھی فرض ہو جاتی ہے. لہذا قرآن پاک کی ایک آیت کرنا کا حفظ کرنا کیا ہوا؟ فرض ہوا. سورہ فاتحہ کا یاد کرنا واجب عین ہے. اب اس کس وجہ سے کہ نماز میں واجب ہے. اب واجب جس چیز کے اوپر موقوف ہو تو پھر وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب رمضان کا چاند دیکھنا بھی شعبان کے چاند دیکھنے پر موقوف ہے تو اس کی وجہ سے شعبان کا چاند دیکھنا بھی واجب علی الکفایہ ہوا. اور یوں ہی ذی القعدہ کا چاند بھی واجب علی الکفایہ ہوا. شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے، شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذی القعدہ کا ذی الحج کے لیے، اور ذی الحج کا بقرعید کے لیے. آج ویسے چاند پیدا ہو چکا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ آج چاند پیدا ہو چکا ہے. آج چاند پیدا ہو چکا ہے. جی آج تو کب کا ہو چکا ہے، کیونکہ آج تو لگاتار 3 چاند 29 کے ہو چکے ہیں نا، 3 چاند 30 کے ہو چکے ہیں نا. تو آج تو چاند کی کیفیت بڑی اعلیٰ ہے. آج تو بہت زیادہ امکانات ہیں، لیکن آج بھی بادل ہیں کافی ساری جگہوں پہ. لیکن میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ 4 چاند 30 کے لگاتار ہو جائے تو تاریخ دہرائی جائے. کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو اس دفعہ بھی بادل ہیں، جو رپورٹ ابھی تک ملی ہے سندھ کی، تو بادل کی کیفیت ہے کافی زیادہ. دیکھیں اللہ پاک خیر فرمائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو شہادت آ ہی جائے گی، لیکن اس طرح کے بادل آ جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک بھی شہادت نہ آئے. کیونکہ ان دنوں کے اندر نا کوئی چاند دیکھنے کا اتنا اہتمام کرتا بھی نہیں ہے. کم از کم میرے توقید کو تو کرنا چاہیے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو. اس سے کافی فوائد ہوتے ہیں، مشاہدات کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس سے کیا فوائد بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ چاند دیکھنے چاہیے، تو اگر نظر آ جائے تو گواہی بھی دینی چاہیے متعلق افراد کے پاس. تو ان دنوں کی کیا ہے کہ لوگ چاند دیکھتے بھی کم ہیں، پھر بادل وغیرہ ہو تو اتنے زیادہ نظر نہیں آتے جو دیکھنے والے ان کو بھی. رمضان اور کا کیا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، یا تو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یا آسمان پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یا موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کافی زیادہ گیما گیمی چل رہی ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جاتا ہے. اب وہ صحیح نظر آئے غلط نظر آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو ان مہینوں کے اندر کوئی خاص توجہ ہوتی بھی نہیں ہے. خود ہماری حکومت کی بھی توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے بھی مہینے مخصوص کیے ہوئے کہ جن کے اندر بڑی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، کچھ مہینے مخصوص کیے ہوئے جن کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں. تو ان کے اندر جن میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. خیر اتنی بڑی حاجت بھی نہیں ہے، جو مسئلہ چھوٹے سے چل رہا ہے کام تو اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے. شعبان کی 29 کو شام کے وقت چاند دیکھیں، دکھائی دے تو کل روزہ رکھے، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کرے. کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شرعی سے رد کر دی گئی، مثلا فاسق ہے یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا. دیکھیں عید کے چاند کی بات ہے، کیونکہ عید کے چاند کے اندر تنہا دیکھنے سے عید اتنا حکم نہیں لگتا. ہر مہینے کے چاند کے لیے الگ الگ احکام ہے. رمضان کے چاند کے لیے الگ احکام ہے، عید کے چاند کے لیے الگ احکام ہے. یہ سارے کے سارے مسئلے بھی آگے آئیں گے. تو اس کو حکم ہے کہ روزہ رکھے خود، اگرچہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا ہے، عید کا چاند دیکھ لیا پھر بھی روزہ رکھے گا. اس کو روزہ توڑنا جائز نہیں، مگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کفارے کی شرائط نہیں پائی جائیں گی. اور اس صورت میں اگر رمضان کا چاند تھا تو اس نے اپنے حساب وہ 30 روزے پورے کیے، مگر عید کے چاند کے وقت پھر ابر یا غبار ہے تو اسے بھی ایک دن اور رکھنے کا حکم ہے، بھلے 31 روزہ ہو جائے لیکن تب بھی روزہ رکھے گا. تنہا اس نے چاند دیکھا، روزہ رکھا، پھر روزہ توڑ دیا، قاضی کے یہاں گواہی بھی. پہلی صورت یہ تھی کہ رمضان کے، دوسری صورت یہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی ابر والا معاملہ رہا، پھر عید والے دن بھی ابر والا معاملہ رہا، تو اس کو تو روزہ رکھنے کا حکم تھا. یعنی اس نے الٹ حکم ہے. رمضان کے اندر شعبان کی 29 تاریخ کو ایک شخص کو چاند نظر آ گیا
تو اس کے حق میں رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہوگا، لیکن بقیہ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اب اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب 29 تاریخ جب آئی تو اس کے اندر بھی بادل تھے رمضان کے، تو اس میں چاند نظر نہیں آیا، تو رمضان بھی 30 کا ہو گئی۔ تو اس طرح سے اس کے ٹوٹل ایک روزہ تو وہ پہلے سے رکھ رہا تھا، تو یوں اس کے ٹوٹل کیا کتنے روزے بڑھ گئے، زیادہ روزے بن گئے، حساب 30 روزے پورے کر لیے، اس کے بعد بھی ایک روزہ مزید بڑھ رہا ہے۔ تو اس کو عید لوگوں کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ عید اپنی پہلے کر لے گا، روزہ وہ پہلے رکھے گا اور عید لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ چاند نظر رمضان کا آ گیا تو اس کے لیے رمضان کا حکم شروع ہو جائے گا، روزہ رکھنے کا حکم شروع ہو جائے گا۔ عید کا چاند نظر آ گیا تو عید کا چاند نظر آنے کے بعد اس کے لیے عید کا حکم شروع نہیں ہوگا، بلکہ رمضان کا ہی حکم باقی رہے گا۔ تنہا اس نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا پھر توڑ دیا، یا قاضی کے یہاں گواہی بھی دی تھی اور ابھی اس نے اس کی گواہی پر حکم نہیں دیا تھا کہ اس نے روزہ توڑ دیا، تو بھی کفارہ لازم نہیں، صرف اس روزے کی قضا دے۔ اور اگر قاضی نے اس کی گواہی قبول کر لی، اس کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم ہے، اگرچہ یہ فاسق ہو۔ جو شخص علم حیت جانتا ہے، اس کا اپنے علم حیت کے ذریعے سے کہہ دینا کہ آج چاند ہوا یا نہیں ہوا کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی معنی نہیں رکھتا، اگرچہ وہ عادل ہو، بھلے کتنا ہی بڑا عادل ہو۔ پوری دنیا کے سارے سائنسدان، سارے حیت دان، بڑے بڑے علماء سب آ جائے ایک پلیٹ فارم کے بھائی آج چاند ہو گیا، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جسے بولے نا کہ کس ایک رتی برابر کے شریعت کے نزدیک اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کے مدار ہے صرف اور صرف رویت پر، کہ کوئی شخص آگے کہے گا کہ ہم نے چاند دیکھا تو ہم مانیں گے۔ حسابات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حساب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھلے چاند 30 کے 2-3 چاند ہو چکے ہوں، چاہے 4 چاند ہو چکے ہوں، چاہے 5واں چاند ہونے والی بات ہو، تب بھی اہل شرع کے نزدیک دیکھنے کا اعتبار ہے، حساب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت کے رسائل جب پڑھیں گے فتح رضویہ شریف میں، تو اس میں پورے رسائل آئیں گے۔ مکتبۃ مدینہ کا رسالہ ہے ثبوت ہلال کے طریقے، اس عربی میں نام ہے طرق اثبات الہلالی، تو وہ ایک اچھا رسالہ، بلیک کلر کا رسالہ ہے، تو اس میں کافی ساری معلومات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا رسالہ فتح رضویہ سے لیا گیا، کافی معلومات ہے اس میں۔ اگر کئی شخص ایسا کہتے ہوں کہ شرع میں چاند دیکھنے یا گواہی سے ثبوت کا اعتبار ہے، ہر گواہی میں یہ کہنا ضرور ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بغیر اس کی شہادت نہیں، مگر ابر میں کہ رمضان کے چاند میں گواہی میں اس کہنے کی ضرورت نہیں، اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اس رمضان کا چاند یا آج یا کل فلاں دن دیکھا ہے۔ یوں ہی اس کی گواہی میں دعویٰ اور مجلس قضا اور حاکم کا حکم بھی شرط نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے حاکم کے یہاں گواہی دی تو جس نے اس کی گواہی سنی اور اس کو بظاہر معلوم ہوا کہ یہ عادل ہے، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اگرچہ حاکم کا حکم اس نے نہ سنا ہو، مثلا حکم دینے سے پہلے ہی چلے گیا ہو۔ ابر اور غبار میں اب دیکھیے، بادل ہوں گے تو مسئلہ الگ ہوگا، اور بادل نہیں ہوں گے تو مسئلہ الگ ہوگا۔ ابھی ابر اور غبار ہو، بادل ہو، تو رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل مستور یا عادل شخص، مستور جس کا ظاہری حال ہمیں پتہ نہ ہو، ظاہری تو اچھا ہو، باطنی حال ہمیں معلوم نہ ہو، مستور یا عادل شخص سے ہو جاتا ہے، وہ مرد ہو خواہ عورت، آزاد ہو یا باندی، غلام یا اس پر تہمت زنا کی حد ماری گئی ہو جبکہ توبہ کر چکا ہو۔ یہ ہو گئی رمضان کے چاند کی بات۔ عادل ہونے کے معنی یہ ہے کہ کم سے کم متقی ہو، یعنی کبائر سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو، مثلا بازار میں کھانا کھانا۔ اس میں تو ایک ویسے صغیرہ پر اصرار سے ایک بات یاد آ رہی ہے، اصرار و تکرار، یہ مجھے کوئی گروپ میں یاد دلائیے گا، انشاءاللہ اس پر عرض کریں گے، ابھی تو موضوع کہیں اور چلے جائے گا کہ اصرار اور تکرار میں کیا فرق ہوتا ہے، صغیرہ پر اصرار کرنے کا کیا معنی ہے اور تکرار کرنے کا کیا معنی ہے۔ بار بار ہونے سے
صغیرہ کبیرہ بنتا ہے یا اصرار کرنے سے بنتا ہے؟ انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کروں گا. اچھا، اور یہ جو مروت کے خلاف کام ہے یہ بھی معاشرے کے حساب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا. ہر معاشرے کے اندر مروت کے خلاف کام تبدیل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بازار کے اندر پیشاب کرنا یا گلی کے اندر پیشاب کر دینا، اب یہ بھی کیا ہے مروت کے خلاف کام ہے، تو یہ بھی اس طرح کے اس کے اندر آ جائیں گے. ہمارے یہاں پہ بازار میں کھانا کھانا پتہ نہیں اب اس کو حکم لگے گا نہیں لگے گا، یہ تو کثرت سے عام ہے. مروت کے خلاف اب آج کے دور میں اس کو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا. ایک نمبر حاشیہ شاید اس پہ دیا ہوا ہو، نہیں دیا ہوا نہیں کچھ. فاسق اگرچہ رمضان کے چاند کی شہادت دے اس کی گواہی قبول نہیں. رہا یہ کہ اس کے گواہی اس کے ذمے گواہی دینا لازم ہے یا نہیں. اور امید ہے کہ اس کی گواہی قاضی قبول کر لے گا تو اسے لازم ہے کہ گواہی دے. مستور یعنی جس کا ظاہر حال مطابق شرع ہے مگر باطن کا حال معلوم نہیں، اس کی گواہی بھی غیر رمضان میں قابل قبول نہیں. رمضان میں قبول ہے اور غیر رمضان میں قابل قبول نہیں. جس شخص عادل نے رمضان کا چاند دیکھا اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت ادا کرے، یہاں تک کہ اگر لونڈی یا پردہ نشین عورت نے چاند دیکھا تو اس پر گواہی دینے کے لیے اسی رات میں جانا واجب ہے. لونڈی کو اس پر کچھ ضرورت نہیں کہ اپنے آقا سے اجازت. جی یہاں باطل سے کیا مراد ہے؟ کہ باطل جی کو کیسے بدلنا ہے اس کا؟ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پر جو آواز تھوڑی. مستور کے تحت جو ہے جی مگر مستور باطل جس کا کا ظاہر حال مطابق شرع ہے مگر باطن کا حال معلوم نہیں ہے. بھائی بندہ آیا باطل ظاہر تو بالکل صحیح لگ رہا ہے لیکن باطنی کیفیت اس کی معلوم نہیں ہے، تو اس کو رمضان یا تو اس کی باطنی حالت بھی معلوم ہو جائے، یا اگر باطنی حالت معلوم نہیں ہو رہی تو رمضان کے اس کے اندر تو اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں، غیر رمضان میں اس کی گواہی پر فیصلہ نہیں کر سکتے. باطل کیسے معلوم ہوگا اس کا؟ باطن نہیں معلوم نا، یہی تو بھائی کبھی نہیں تو ویسے معلوم ہو کیسے جاتا ہے سوالات کر کے یا آس پاس والوں سے خبر لے لیتے ہیں. جیسے پہلے کے دور میں جب یہ اس طرح گواہی والے معاملات ہوتے ہیں، زنا والے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر گواہی دے دیتے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے بادشاہ جو حاکم جو ہوتا ہے وہ بندے بھیجتا ہے اپنے، اور اس کے بعد پہلے تو کیا کرتا ہے کہ وہ ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے پورے ہر محلے کے اپنے بندوں کی نا، جاسوس بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان جاسوسوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ بھائی ان بندوں کے بارے میں خبر دو کیا خبر ہے. پھر وہ مزید ان محلے کے اندر پوری کی پوری اس طرح کی خبریں لی جاتی ہیں گواہوں کے بارے میں کہ گواہ ہے کیسے، چھپ کر اس طرح سے پھر پورا چیک کیا جاتا ہے. پورا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر دور کے مختلف طریقہ کار ہے. آج کے دور میں تو نہیں، آج کے دور میں تو عدالت کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، مطلب اتنا اچھا تو کیا بولیں گے تو کہ بالکل ہی اچھا نہیں ہے. لیکن جو پہلے اگر ہوتا تھا تو وہ گواہوں کے لیے مختلف طریقے کار کو استعمال کیا جاتا تھا کہ ہر طرح کے اس کے ساتھ والے لوگوں سے مختلف انداز سے کر کے معلوم کیا جاتا تھا، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا حال کیا ہے. اگر کسی بھی طرح سے معلوم نہیں ہو رہا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ مقصور کے حکم میں آ جائے گا. اچھا یہ یہاں پر لفظ لونڈی آیا ہے، میں اس میں ایک لفظ یہ عرض کروں گا کہ یہ پرانے دور ہے، اس وقت تو یہ لفظ لفظ اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ہوگا. آج کے دور میں نا یہ لفظ اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرسنلی کیفیت ہے یا ایک ذریعی سوچ ہے، اب ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن ایک اپنی طبیعت تو ہے کہ میں جو لفظ ہے نا وہ بانتی استعمال کرتا ہوں، اور کچھ محتاط حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ بھی بانتی لفظ استعمال کرتے ہیں. غالباً میں نے امیر سنت کو بھی نوٹ کیا ہے کہ اتنا لفظ یہ کبھی سمجھانے کے لیے تو یہ لفظ بول دیتے ہیں لیکن ایک اچھا مزہ آتا نہیں ہے نا اس طرح کے لفظ میں. تو بہتر ہم کبھی تو کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہی پڑھیں گے، لیکن ویسے کبھی عرض کریں کیونکہ ہم درس نامے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لفظ بہت عام ہے. اور یہ باندیا مسائل کافی آتے رہتے ہیں خاص طور پہ ابتدائی کتابوں کے اندر، تو پھر لفظ لونڈی لونڈی بولنا نا مزہ نہیں آتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو ایک عرض کروں گا باندی اس کے مقابلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اچھا اور خوبصورت لفظ ہے اس کے مقابلے میں دور کے حساب سے. تو اگر ہو سکے تو یہ لفظ استعمال کیا جائے. خیر اضافی بات تھی.
سبق پر آتے تو میں اس کو باندھی پڑھتا ہوں. اگر یہاں تک کہ اگر باندھی یا پردہ نشین عورت نے چاند دیکھا تو اس پر گواہی دینے کے لیے اسی رات میں جانا واجب ہے. باندھی کو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ اپنے آقا سے اجازت دے. آقا سے اجازت لینا بھی ضروری ہے. یہ آزاد عورت کو گواہی کے لیے جانا واجب ہے. اس کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ شوہر کی اجازت لینا بھی ضروری نہ ہو عورت کے لیے، ورنہ تمام معاملات کے اندر عورت کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ شوہر کی اجازت سے کہیں بھی جا رہی ہے. مگر یہ حکم اس وقت ہے کہ جب اس کی گواہی پر ثبوت موقوف ہو کہ اس کی گواہی کام نہ چلے، ورنہ کیا ضرورت. پتہ پورا زمانہ گواہی دے رہا تو اس کو بولے گھر میں بیٹھے بھائی کیوں جا رہی ہے، پوری دنیا گواہی دے رہی ہے، ان کی گواہی سے چاند ہو جائے گا. اب اگر کوئی کسی اور نے دیکھا ہی نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چاند کہ اکا دکا نہیں دیکھا ہوتا ہے، تو پھر صورت کے اندر تو گواہی دینی لازمی ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو ان چیزوں کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اچھا کبھی ہوتا ہے نا رات کے 3 بجے اعلان ہو رہا ہے، 4 بجے اعلان ہو رہا ہے، وہ کیا چکر ہوتا ہے بھائی، بڑا اعتراض ہوتا ہے. بھائی رات کے ملاؤں نے رات کے 4 بجے اعلان کر دیا، کون سا چاند کھا رہے ہیں رات کو 4 بجے، کون سا چاند نظر آتا ہے. تو بولے حضور ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں رات کو 4 بجے چاند نظر آئے. دیکھنے والے نے تو مغرب کے بعد چاند دیکھا تھا، وہ آیا اس نے گا کے گواہی دی. کسی نے گاؤں میں چاند دیکھا تھا، اس نے گواہی دی. گواہی کی چاند پڑا کرتے ہوئے چاند پٹا کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اس کی معلومات لیتے ہیں. ہماری جو مفتی علی صاحب کمیٹی میں وہ پوری معلومات لیتے ہیں. اس محلے کی مسجد کے امام صاحب سے بات چیت ہوتی ہے، محلے کے دیگر علماء سے بات ہوتی ہے، ادھر سے ویڈیو منگواتے ہیں، بندے کو چیک کرتے ہیں داڑھی ہے نہیں ہے کیا معاملہ ہے، سارے پورے اچھی غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوتا ہے. تو اس پر ٹائم لگتا ہے، کبھی کبھار تو جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ٹائم لگتا ہے. پھر پہلے کے دور میں وسائل کی کمی ہوتی تھی تو کبھی کبھار پہلے دن اعلان ہو رہا ہے، کبھی فجر کے بعد اعلان ہو رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پازیٹیو مائنڈ سے سوچنا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے درست ہو، ہمارے سمجھنے میں کمی آ رہی ہے. جس کے پاس رمضان کے چاند کی شہادت گزری، اسے یہ ضرور نہیں کہ گواہ سے دریافت کرے کہ تم نے کہاں سے دیکھا اور کس طرف تھا اور کتنے اونچے پر تھا وغیرہ، مگر جبکہ اس کا بیان مشتبہ ہو تو سوالات کرے. خصوصاً عید میں کہ لوگ خواہ اس کا چاند دیکھ لیتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ چلتا ہے. چاند دیکھا نہیں ہے، گواہی آ رہی ہوتی ہے. تو ابھی آج کے دور میں تو لازم ہے کہ اس طرح کے سوالات کی جائیں، اور یہ باقاعدہ سوالات کی جائیں کہ بہت سیریس سوالات ہوتے ہیں کہ اگر بندہ جھوٹا چاند دیکھ کے گواہی دے تو وہ جواب دے نہیں سکے. پوچھیں گے کہ چاند کے کنارے کس طرف تھے، کس طرح کس پوزیشن میں تھا چاند. کبھی تو چاند بالکل سیدھا ہوتا ہے، کبھی ترچھا ہوتا ہے. اس طرح کی صورت ہوتی ہے نا، تو تمام سوالات کرتے ہیں. تو کبھی اگر آپ بھی چاند دیکھیں تو ان تمام چیزوں کو بھی غور و فکر کر لیجیے گا کہ چاند کس کس کیفیت میں، تو تاکہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو جواب دینے ہو تو آسانی بھی رہے. تنہا امام بادشاہ اسلام یا قاضی نے چاند دیکھا تو اسے اختیار خواہ خود ہی روزہ رکھنے کا حکم دے یا کسی کو شہادت لینے کے لیے مقرر کرے اور اس کے پاس شہادت ادا کرے. گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس گواہی دے تو گاؤں والوں کو جمع کر کے شہادت ادا کرے، اور اگر یہ عادل ہے تو لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے. کسی نے خود تو چاند نہیں دیکھا مگر دیکھنے والے نے اپنی شہادت کا گواہ بنایا تو اس کی شہادت کا وہی حکم ہے جو دیکھنے والے کی گواہی کا ہے، جبکہ شہادت علی شہادت کے تمام شرائط پائے جائیں. کافی سارے اصول ہوتے ہیں. یہ کتاب ہے مفتی مطیع الرحمان ازہری صاحب کی کہ چاند کا مسئلہ نئے مرحلے میں. اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس موضوع کے اوپر بڑی زبردست بہترین قسم کی کتاب ہے. یہ مزہ آ جائے گا اگر آپ کو پڑھیں گے اس موضوع کے اوپر. یوں سمجھے کہ مجھے بڑا مزہ آیا اس کتاب کو پڑھ کے. تو اچھی کتاب ہے. اچھا اب تو یہ تو ہو گئی تھی ابر آلود والے مسئلے کی بات. اب ہو گیا اگر مسئلہ صاف ہو تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا. رہا یہ کہ اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے تو ایک قاضی کے متعلق ہے. جتنے گواہوں سے اسے غالب گمان ہو جائے حکم دے دے گا، مگر جب کہ بیرون شہر یا بلند جگہ سے چاند دیکھنا بیان کرتا ہے تو ایک مستور کا قول بھی رمضان کے چاند میں قبول کر لیا جائے گا. مسئلہ صاف ہے اور بول رہا ہے کہ میں نے بلندی وغیرہ سے دیکھا ہے تو پھر ایک شخص کا بھی قبول کر لیا جائے گا. جماعت کثیرہ کی شرط اس وقت ہے کہ جب روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لیے شہادت گزرے، اور اگر کسی اور معاملے کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں سے کی شہادت گزری اور قاضی نے شہادت کی بنا پر حکم دے دیا تو اب یہ شہادت کافی ہے. یعنی کہ مہینے کے لیے مسائل دوسرے بھی ہوتے ہیں نا، کہ دوسرے مسئلوں کی وجہ سے مہینے کا اعتبار کرنا ہے. کسی کو قرض کی بات ہوئی تھی کہ بھائی اتنے دن بعد قرض ادا کر دوں گا، اس کے مہینے کی تاریخ کو قرض ادا کروں گا. اب اس کے لیے بات کرنی ہے تو اس کے لیے جماعت کثیرہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 مرد اور
2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی بھی کافی ہو جائے گی۔ روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لیے بھی ثبوت ہو گیا تو ایک جگہ قبول کر لیا تو دوسری جگہ بھی قبول کرنا پڑے گا۔ مثلا ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرا اس کے ذمے اتنا دین ہے اور اس کی میعاد یہ ٹھہری کہ جب رمضان آ جائے تو دین ادا کر دے گا، اور رمضان آ گیا مگر یہ نہیں دیتا۔ مدعا علیہ نے کہا بے شک اس کا دین میرے ذمے ہے اور میعاد بھی یہی ٹھہری تھی، مگر ابھی رمضان نہیں آیا۔ اس پر مدعی نے 2 گواہ گزار ہے جنہوں نے چاند دیکھنے کی شہادت دی۔ قاضی نے حکم دے دیا کہ دین ادا کر، تو اگرچہ مطلب صاف تھا اور 2 ہی گواہیاں ہوئیں، مگر اب روزہ رکھنے اور عید کرنے کے حق میں بھی یہی 2 گواہیاں کافی ہیں۔ یہاں مطلب صاف تھا مگر دوسری جگہ ناصاف تھا، وہاں قاضی کے سامنے شہادت گزری۔ قاضی نے چاند ہونے کا حکم دیا۔ اب 2 یا چند آدمیوں نے یہاں آ کر جہاں مطلب صاف تھا اس بات کی گواہی دی کہ فلاں قاضی کے یہاں 2 شخصوں نے فلاں رات میں چاند دیکھنے کی گواہی دی، اور قاضی نے ہمارے سامنے حکم دیا اور دعوے کی شرائط پائے جائیں تو یہاں کا قاضی بھی ان شہادتوں کی بنا پر حکم دے دے گا۔ یہ بھی ایک اصول میں سے تیسرا اصول آ گیا۔ اگر کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ فلاں جگہ چاند ثابت ہوا، بلکہ اگر شہادت بھی دیں فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر یہ شہادت دے کہ فلاں نے دیکھا ہے، بلکہ اگر یہ شہادت دے کہ فلاں جگہ کے قاضی نے روزہ یا افطار کے لیے لوگوں سے کہا ہے، یہ سب طریقے ناکافی ہیں، کیونکہ یہاں پہ قاضی کی طرف سے نہیں پایا جا رہا۔ کسی شہر میں چاند ہوا اور وہاں سے متعدد جماعتیں، ابھی وہاں پر تو کیا تھی کہ کوئی ایک 2 جماعت آ رہی تھی، اب یہاں سے متعدد جماعتیں دوسرے شہر میں آئے اور سب نے اس بات کی خبر دی کہ وہاں فلاں دن چاند ہوا، اور تمام شہر میں یہ بات مشہور ہے، اور وہاں کے لوگوں نے رویت کی بنا پر فلاں دن سے روزے شروع کیے، تو یہاں والوں کے لیے بھی ثبوت ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں استفادہ خبر۔ رمضان کے چاند کو ابر تھا، ایک شخص نے شہادت دی، اس کی بنا پر روزے کا حکم دے دیا گیا۔ اب عید کا چاند اگر بوجہ ابر نہیں دیکھا گیا تو 30 روزے پورے کر کے عید کر لیں، اگر مطلب صاف ہے تو عید نہ کریں مگر جبکہ 2 عادلوں کی گواہی سے رمضان ثابت ہوا ہو۔ مطلب نہ صاف ہے تو علاوہ رمضان کے شوال و ذی الحج بلکہ تمام مہینوں کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی دیں، 2 عورتیں گواہی دیں، اور سب عادل ہو اور آزاد ہو، ان میں سے کسی پر تہمت زنا کی حد نہ قائم کی گئی ہو، اور اگرچہ توبہ کر چکا ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ گواہی دیتے وقت یہ لفظ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ گاؤں میں 2 شخصوں نے عید کا چاند دیکھا اور مطلع ناصاف ہے اور وہاں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے پاس شہادت ہے، تو گاؤں والوں سے کہیں اگر یہ عادل ہو تو لوگ عید کر لیں۔ تنہا امام یا قاضی نے عید کا چاند دیکھا تو انہیں عید کرنا یا عید کا حکم دینا جائز نہیں۔ وہ رمضان کی بات تھی کہ رمضان کا حکم دے سکتے ہیں لیکن عید کا حکم نہیں دے سکتے۔ 29ویں رمضان کو کچھ لوگوں نے شہادت دی کہ ہم لوگوں نے ایک دن پہلے چاند دیکھا ہے، جس کے حساب سے آج 30 ہے۔ اگر یہ لوگ یہیں تھے تو اب ان کی گواہی مقبول نہیں کہ وقت پر گواہی کیوں نہ دی، پورا مہینہ گزر گیا گواہی نہیں دے رہے، اور اگر یہاں نہ تھے اور عادل ہوں تو قبول کر لی جائے گی۔ رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا، شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزے شروع کر دیے، 28 ہی روزے رکھے تھے کہ عید کا چاند ہو گیا، یعنی عید کا چاند نظر آ گیا، تو اگر شعبان کا چاند دیکھ کر 30 دن کا مہینہ قرار دیا تھا تو 1 روزہ رکھیں۔ اگر شعبان کا چاند دیکھا تھا 29 تاریخ کو تو پھر تو 30 روزے پورے کریں گے۔ اور اگر شعبان کا بھی چاند دکھائی نہ دیا تھا تو جب بلکہ رجب کی 30 تاریخیں پوری کر کے شعبان کا مہینہ شروع کیا تھا تو 2 روزے قضا کے رکھیں۔ مسئلہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا، شعبان کے 30 روزے پورے کر کے 30 دن پورے کر کے روزے شروع کر دیے، 28 ہی روزے رکھے تھے کہ عید کا چاند ہو گیا، تو اگر شعبان کا چاند دیکھ کر 30 دن کا مہینہ قرار دیا تھا تو 1 روزہ رکھیں گے کہ وہاں پہ چاند دیکھ کر اگر کیا تھا تو صورت کے اندر کیا ہوگا کہ 1 دن کی قضا رکھنی ہوگی کہ 29 دن تھے۔ اور اگر شعبان کا بھی چاند دکھائی نہ دیا تھا بلکہ رجب کی 30 تاریخ پوری کر کے شعبان کا مہینہ شروع کیا تھا تو 2 روزے قضا کے رکھے جائیں گے، کہ اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر 30 دن ہو گئے تھے۔
دن میں ہلال دکھائی دینے یا زوال سے پہلے یا بعد، بہرحال وہ آئندہ رات کا قرار دیا جائے گا. یعنی اب جو رات آئے گی اس سے مہینہ شروع ہوگا. تو اگر تیسری رمضان کے دن میں دیکھا تو یہ دن رمضان ہی کا ہے، شوال کا نہیں، اور روزہ پورا کرنا فرض ہے. اور اگر شعبان کی تیسری تاریخ میں دیکھا تو یہ دن شعبان کا ہے، رمضان کا نہیں، لہذا آج کا روزہ فرض نہیں. ایک جگہ چاند ہوا تو صرف وہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہاں کے لیے ہے. اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، تیسرا پڑھیں گے، بہت اچھی بات ہے، معلومات ہے. مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ ان کے نزدیک اس دن تاریخ میں چاند ہونے کا شرعی ثبوت ہو جائے، یعنی دیکھنے کی گواہی یا قاضی کے حکم کی شہادت، یا متعدد جماعتیں وہاں سے آ کر خبریں دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا ہے، وہاں کے لوگوں نے روزہ رکھا یا عید کی ہے. چلے پہلے حاشیہ پڑھ لیتے ہیں، کافی اچھی معلومات ہے. مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، رؤیت ہلال کے ثبوت کے لیے شرع میں 7 طریقے ہیں. خود شہادت رؤیت یعنی چاند دیکھنے کی گواہی، شہادت علی شہادت یعنی گواہوں نے چاند خود نہ دیکھا بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی پر انہیں گواہ کیا، انہوں نے اس پر گواہی کی گواہی دی. یہ شہادت ہے کہ گواہان اصل حاضری سے معذور ہے. شہادت علی القضاء یعنی دوسرے کسی اسلامی شہر میں حاکم اسلام کے یہاں رؤیت ہلال پر شہادت گزری اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا، اور 2 عادل گواہوں نے جو اس گواہی کے وقت موجود تو انہوں نے دوسرے مقام پر اس قاضی اسلام کے روبرو گواہی گزرے اور قاضی کے حکم پر گواہی دی. کتاب القاضی الی القاضی. پھر استفادہ خبر، اکمال مدت کے 30 دن ہو گئے، جب 30 دن پورے ہو گئے تو اب ظاہر سی بات ہے چاند تو ثابت ہو ہی جائے گا. اسلامی شہر میں حاکم شرع کے حکم سے 29 کی شام کو مثلاً توپیں داغی گئی یا فائر ہو تو خاص اس شہر یا اس کے شہر کے اگر دیہات والوں کے واسطے توپوں کی آوازیں سننا بھی ہلال کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. تار یا ٹیلی فون سے رؤیت ہلال ثابت نہیں ہو سکتی، نہ بازاری افواہ اور جنتری اور اخباروں میں چھپا ہونا کوئی ثبوت ہے. آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 29 رمضان کو بکثرت ایک جگہ سے دوسری جگہ تار بھیجے جاتے ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں، اگر کہیں سے تار آ گیا تو بس لو عید آ گئی، یہ محض ناجائز و حرام ہے. اچھا، اب یہ تو ہے پرانے دور کا حکم. چاند نئے مرحلے میں، چاند کا مسئلہ نئے مرحلے میں جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا مفتی مطیع الرحمان ندوی صاحب نے، اس پر بھی انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی ہے. وسیم صاحب نے بھی ایک دفعہ اس پر کلام کیا تھا. آج جو جدید مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیلی فون پر خبر آتی ہے، خاص طور پر جو گورنمنٹ کے چینل ہوتے ہیں ان کے اوپر خبر معتبر ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ کے چینل کے اوپر سے اگر کوئی غلط رپورٹ جاری ہوگی تو لازمی طور پہ وہ پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پہ اگر چینل ہائی جیک ہوتا ہے، ایک تو حکومت کا چینل ہائی جیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، اگر ہائی جیک ہو بھی جاتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ اس کی خبر ضرور فوراً عام ہو جائے گی کہ چینل ہائی جیک ہو گیا اور اس پر جو خبر ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس کے ذریعے ہمیں درستی کی اور اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو جو مدار تھا ٹیلی فون وغیرہ کا آگے بیان کر رہے ہیں تو وہ نہیں پایا جاتا، تو لہٰذا اس کی وجہ سے اب جو حکم ہے تو وہ یہ ہے کہ ٹیلی فون وغیرہ، ٹیلی فون کے ذریعے تو ابھی بھی نہیں ہوتا اور اس کی پوری تفصیلیں پوری بنتی ہیں. تو بعض صورتوں کے اندر اس کی موبائل وغیرہ کے ذریعے بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جن میں ہو جاتا ہے. تو ٹی وی کے ذریعے باقاعدہ جو کیونکہ ہم تک تو خبر ٹی وی کے ذریعے پہنچتی ہے، پورے ملک کے اندر کون سی توپیں جلائیں گے کہ پورے ملک میں آوازیں جائیں، تو پورے ملک کے اندر ٹی وی آج کے دور کے اندر پھر اس کی اجازت علماء کرام نے دی ہے کہ ٹی وی کے ذریعے بھی جن تک خبر پہنچ رہی ہے تو ان تک بھی چاند کا ثبوت ہو جائے گا. ورنہ اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے حضرت علیہ رحمہ کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ضرور نہیں. اب کوئی بولے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کے دور کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے وہ فرمایا، تو اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر تو پنکھے ہی ناجائز تھے. آج ہم جس پنکھے کے نیچے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ فتح رضوی شریف پڑھیں تو اعلیٰ مفتی نظام الدین نظوی صاحب کا پورا رسالہ ہے کہ جدید فقہی مسائل، فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت، 90 صفحات کا ہے. اس کا 90 صفحات کا ہے، اس کے اندر آپ نے پورا بیان کیا ہے
اس کے اندر آپ نے مثال فتح رضی شریف کی تقریباً 17 مثالیں ہیں یا اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سراۃً انکار کیا ہے کہ مسجد کے اندر تو یہ پنکھے لگائے نہیں جا سکتے، سخت ناجائز ہے. اور آج کے دور میں کوئی مسجد ہی نہیں بنتی بغیر پنکھوں کے، بنانی بھی نہیں چاہیے. تو مسائل حالات زمانہ کی تبدیلی سے تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے، نہ کہ بدصورتی. تار کیا چیز ہے؟ اولا تو یہی معلوم نہیں. جس کا نام لکھا ہے واقعی اسی کا بھیجا ہوا ہے، اور فرض کرو اسی کا ہو تو تمہارے پاس کیا ثبوت؟ اور یہ بھی صحیح، تو تار میں اکثر غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، وہاں کا نہیں کہاں تو معمولی بات ہے کہ کسی اور کا کسی اور کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور مانا کہ بالکل صحیح پہنچا تو یہ محض ایک خبر ہے، شہادت نہیں. اور وہ بھی 200 واسطے سے. اگر تار دینے والا انگریزی پڑھا ہوا نہیں تو کسی اور سے لکھوائے گا. معلوم نہیں کہ اس نے کیا لکھوایا، اس نے کیا لکھا. آدمی کو دیا، اس نے تار دینے والے کے حوالے کیا. اب یہاں کے تار گھر میں پہنچا تو اس نے تقسیم کرنے والے کو دیا، اس نے اگر کسی اور کے حوالے کر دیا تو معلوم نہیں کتنے وسائل سے اس کو ملے، اور اسی کو دے دیا جب بھی کتنے واسطے ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان مستور جس کا عادل و فاسق ہونا معلوم نہ ہو، اس تک کی گواہی معتبر نہیں. یہاں جن جن کے ذریعے سے تار پہنچا ان سب میں کے مسلمان ہی ہوں، یہ ایک عقلی احتمال ہے جس کا وجود معلوم نہیں ہوتا. اگر یہ مکتوب علیہ یعنی جس کی طرف مکتوب لکھا گیا ہے صاحب بھی انگریزی پڑھے نہ ہو تو یہ کسی سے پڑھوائیں گے. اگر کسی کافر نے پڑھا تو کیا اعتبار، اور مسلمانوں نے پڑھا تو کیا اعتماد کہ صحیح پڑھا. پڑھنے آتی ہو تو صحیح پڑھیں گے. خرچ شمار کیجئے تو بکثرت ایسی وجہ ہیں جو تار کے اعتبار کو کھوتی ہیں. فقہا نے خط کا تو اعتبار ہی نہیں کیا، اگرچہ کاتب کے دستخط تحریر پہچانتا ہو، اس پر مہر بھی ہو کہ الخط یشبہ الخط والخاتم یشبہ الخاتمہ، کہ خط خط کے مشابہ ہوتا ہے اور مہر مہر کے. تو کجا تار. ہلال دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے، اگرچہ دوسرے کو بتانے کے لیے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی سوال کر لیجیے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی ٹھیک، چلو اسکرین بھی شیئر ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دردہ کے مسائل انشاءاللہ کچھ ہم پڑھیں گے. آج کچھ کلاس طویل ہو جائے گی، لیکن اس کو مسائل کو ہم نے مکمل کرنا ہے. دردہ کے جو آپ نے سیدھا سیدھا یہ مسئلہ تو پڑھا ہوگا کہ 100 ہاتھ لمبا 100 ہاتھ لمبا اور 100 ہاتھ چوڑا، یعنی کہ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض وغیرہ ہیں. لیکن یہ جو ہے، یہ جو بات مقدار ہے یہ چوکور کی ہے. گول حوض کے لیے کیا ہوگا، اس حوالے سے جو پوری ایک تحقیق ہے حضرت علیہ رحمہ کا رسالہ ہے الحنی النمی، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ کلام کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. کچھ اصطلاحات ہیں، پہلے وہ دیکھ لیجئے. اصطلاحات: چوکور، 4 کونوں والی شکل کو چوکور کہتے ہیں. اگر 4 اضلاع لمبائی میں برابر ہوں تو مربع، اور اگر آمنے سامنے کی اضلاع برابر ہو تو مستطیل کہلاتی ہیں، جسے انگلش میں ریکٹینگولر کہتے ہیں. قطر، کسی گول چیز کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی اس طرح سے پیمائش کی جائے کہ اس گول کا مرکز بھی اس بیچ میں آئے، اسے قطر کہتے ہیں. قطر کو انگلش میں ڈائیمیٹر کہتے ہیں. نصف قطر، گول چیز کی کسی بھی جانب سے مرکز تک کی پیمائش کو نصف قطر یا رداس کہتے ہیں. رداس کو انگلش میں ریڈیس کہتے ہیں. نصف قطر کو انگلش میں سیمی ڈایا میٹر کہتے ہیں اور اس کا مخفف ایس ڈی ہے.
محیط یہ تو آپ سیمی ڈایا میٹر تو آپ طلوع غروب کے باب میں استعمال کر چکے ہیں. محیط کسی بھی چیز کے ارد گرد کی دیواریں اس کا محیط کہلاتی ہے. گول دائرہ ہوگا، گول دائرے کا جو ارد گرد والے جو لائن ہوگی نا جس سے دائرہ بنا ہے وہ اس کا محیط کہلائے گا. پائی، پائی یہ ہوتی ہے، میں آپ کو کیلکولیٹر سے بھی دکھا دوں، ہر کیلکولیٹر کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ دیکھیے، یہ والا بٹن ہے، شفٹ کو دبانے سے یہ پائی آ گئی. اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے، ملٹی پلائی 1 کر دیتے تو آ جائے گی. 3.141592 یہ پوری اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے کیا ہے، دائرے کے محیط اور قطر اور محیط کے درمیان پائے جانے والی نسبت پائی کہلاتی ہے. ان دونوں کے درمیان ایک خاص تناسب ہوتا ہے، اس کو نسبت پائی کہتے ہیں. پائی کی درست مقدار معلوم کرنے کے لیے کیلکولیٹر پر پائی کا بٹن موجود ہوتا ہے جو آپ کو دکھا دیا گیا. مثلث 3 کونوں والی شکل کو مثلث کہتے ہیں. مربع، کسی عدد کا مربع معلوم کرنا ہو تو اس عدد کو اس کی مقدار سے ضرب دینے سے حاصل ہو جائے گا. دیکھیں اب اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. 2 کا مربع لینا ہے تو آپ 2 کو 2 سے ضرب دے دیں تو بھی آپ کو مربع حاصل ہو جائے گا. یا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ 2 کا مربع لینا ہے نا تو آپ یہ اس کے اوپر یہ والا 2 لگا دیں، 4 آ گیا. آپ نے 10 کا مربع لینا ہے تو اب کیا 10 نہیں لگائیں گے، 2 لگائیں گے کیونکہ اس کا 10 کو 10 سے ضرب دینا ہے. 9 لگانا ہے. 9 کا مربع کیا ہوگا، 9 کا مربع اس سے حاصل کر لیں گے. یہ بھی کر سکتے ہیں اور 9 کو 9 سے ضرب بھی دے سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں جواب ایک ہی آئے گا. جزر المربع، مربع کا الٹ جزر کہلاتا ہے، یعنی کسی ایسے عدد سے تقسیم کرنا جو کہ جواب بھی وہی ہے. یہ جزر المربع کا نشان یہ والا ہوتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے، یہ 4 کا جزر المربع کیا ہوگا، 2 ہوگا. ابھی ہم نے 9 کا چیک کیا تھا، 9 کا 81 بن رہا تھا تو اب 81 کا دیکھیے گا 9 بنے گا. اس طرح سے جزر اور مربع کا بٹن بھی کیلکولیٹر پر موجود ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں بارِ شریعت کے مسئلے پر. دوسری جلد میں مسئلہ موجود ہے، بلکہ معذرت پہلی جلد کے اندر حصہ 2 کے اندر. دس ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے دا دردہ اور بڑا حوض کہتے ہیں. یوں ہی 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا، غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو، اور اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو، اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا حوض ہے اور اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو.
یعنی کہ لمبا ہو تو ٹوٹل 100 ہاتھ ہونے چاہیے، اور گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہونی چاہیے۔ اب جو گول ہے اس کے اوپر علماء کا شدید اختلاف ہے، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، پہلے یعنی فائل مکمل کرتے ہیں، اس کے فارمولاز پڑھتے ہیں کہ نکلتا ہے کیسے۔ یہاں پر جو لکھی ہوئی ہے یہ ایک ہوڈی چاہیے، اور یہ جو ہے یہ اتنی بن رہی ہے، تو یہ پوری ایک ایکسل کی فائل ہے جو مجلس کے پاس موجود ہے، تو اس کے ذریعے اس کو بنایا گیا ہے۔ فٹ ہمارے پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ لیجئے 15 فٹ اگر لمبا ہے اور 15 فٹ چوڑا ہے تو کیا کل رقبہ بن جائے گا 225 فٹ، اور 225 فٹ ہی دہ دردہ کے لیے درکار ہوتا ہے، تو یہ دہ دردہ ہے۔ انچ 180 لمبائی 180 چوڑائی، اس طرح سے پورا کا پورا فائل کے اندر موجود ہے، سینٹی میٹر ملی میٹر تمام کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ذیل کے میں کنویں کی چند اقسام اور ان کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولا پیش کیا جائے گا۔ کنواں اگر مربع شکل میں ہو، یعنی چاروں کونے برابر ہوں، یا مستطیل شکل میں ہو، یعنی آمنے سامنے دیواریں برابر ہوں، تو اس کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دے دیں۔ مثلا 15 فٹ کے حساب سے چاروں دیواریں ہوں تو 15 کو 15 سے ضرب دے دیں تو 225 بنے ہی بنے گا، لہٰذا ایسا کنواں دہ دردہ کہلائے گا۔ اور اگر کنواں گول شکل میں ہو تو اس کو پھر دو طرح سے پیمائش کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں کنواں یا حوض کا قطر معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں کنویں یا حوض کا قطر معلوم ہوگا، یا پھر ہمیں کنویں یا حوض کا محیط معلوم ہوگا۔ محیط کیا ہوتا ہے؟ جو پورے اس کی دائرے کے جو گھیرنے والی اس کی لکیریں ہوتی ہیں، دیوار ہوتی ہے، اور قطر آپ اس کو پڑھ چکے۔ اگر کنویں کا قطر معلوم ہوگا تو اس طرح حل کریں گے۔ نصف قطر کا میں نے اس کے فارمولے بھی آپ کو بھیجے ہیں، بلکہ اسی سے دیکھ لیں، آپ کو زیادہ آسانی رہے گی۔ محیط نکالنا ہے قطر کے ذریعے سے، تو قطر کو آپ ملٹی پلائی کر دیں پائے پر۔ محیط نکالنا ہے مساحت کے ذریعے سے، تو آپ جذر المربع اسکوائر روٹ لیں، مساحت ملٹی پلائی بائی 4 ملٹی پلائی بائی پائی۔ اچھا، مساحت نکالنا ہے قطر کے ذریعے سے، تو یہ فارمولا ہوگا۔ مساحت نکالنا ہے محیط کے ذریعے سے، تو یہ فارمولا ہوگا۔ قطر نکالنا ہے محیط کے ذریعے سے، تو یہ فارمولا بنے گا۔ اور قطر نکالنا ہے مساحت کے ذریعے سے، تو یہ فارمولا ہوگا۔ اس انداز سے یہ پورا کا پورا حل کیا جا سکتا ہے۔ آگے فائل کے اندر اسی کو ہی بیان فرما رہے ہیں۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے یہ حل ہو جائے گا۔ اس کی ایک مشق بھی کر لیجئے گا، میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کو کوئی مشق سینڈ کر دوں گا کہ محیط وغیرہ کی 6 کے 6 فارمولاز کی، تاکہ اس کے ذریعے آپ کا مشق مکمل ہو جائے گی۔ اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، کھول کے لکھا ہوا ہے، اس میں نے ایک ساتھ ہی لکھ دیا ہے، تو اس میں آپ کو جو آسانی رہے گی۔ اب آ جاتے ہیں، پھر اس کو یہاں پر اس کا مکمل کر لیں۔ اب آتے ہیں فتح رضیہ شریف میں۔ میقات کا بیان انشاءاللہ اس کو وقت مکمل ہو گیا، اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ فتح رضیہ شریف کے اندر بھی دوسری جلد کے اندر یہ باب موجود ہے پانی کا، اس کے اندر بہت اچھے اچھے مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم اس کو پڑھ کے مکمل کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے، تخصصی توقید کے نصاب میں ہے یہ رسالہ کے کچھ 3 صفحات۔
لیکن یہ کہ ان کی نیت سے مزید فوائد کی پیش کو پڑھ لیتے ہیں۔ فتویٰ مصنف کے سوال 330 کے اندر آیا تھا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ کنویں کا دور کے ہاتھ ہونا چاہیے، کہ یعنی کتنے ہاتھ ہونا چاہیے کہ 10 دردہ ہو؟ رحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الجواب، اس میں 4 قول ہیں، ہر ایک بجائے خود وجہ رکھتا ہے اور تحقیق جدا ہے، یعنی کہ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے اور تحقیق جدا ہے۔ قول اول 48 ہاتھ، ٹھیک ہے، ہم صرف قول پڑھ رہے ہیں۔ دوم 46 ہاتھ، سوم 44 ہاتھ، چہارم 36 ہاتھ۔ یہ 4 قول ہوگا، بال حضرت اپنے تحقیق فرمائیں گے جو کہ ہم پڑھیں گے۔ اقولو آنے رہی ہے۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں سن نہیں سکا آپ نے کیا فرمایا۔ کچھ پوچھ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں؟ اقولو تحقیق یہ ہے کہ اس کا دور 35.5 ہاتھ چاہیے، یعنی 35.44 تو قطر تقریباً 5 گز 10.5 گرا ہوگا، بلکہ 10 گرا 1 انگل، یعنی اب ہاتھ کے اندر اس کو تقسیم کرتے تو بنے گا 11.284 ہاتھ۔ بیان اس کا یہ ہے کہ اصول ہندسہ میں مقالہ 4 شکل 12 میں ثابت ہے کہ محیط دائرے کو ربع قطر میں ضرب دینے سے مساحت دائرہ حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ فارمولا الگ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے تو ایک دو کچھ چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مربع گز میں جو 9 مربع فٹ ہوتے ہیں اور ایک مربع ہاتھ میں 2.25 مربع فٹ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے 100 مربع ہاتھ کے اندر 200 یعنی 225 فٹ ہوتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھا۔ یا قطر دائرہ کو ربع محیط یا نصف قطر کو نصف محیط میں ضرب دیجئے، یا قطر محیط کو ضرب دے کر 4 پر تقسیم کیجئے کہ حاصل سب کا واحد ہے۔ اور ہم نے اپنی تحریرات ہندسہ، یہ وہی فارمولے جو میں نے آپ کو لکھ کر بھیج دی، ہم نے اپنی تحریرات ہندسیہ میں ثابت کیا ہے کہ قطر اجزاء محیطیہ سے قد ہا لا قد لو مہ، یہ قط ہے، یہ جو الف لام تو ہے، یہ سارے کے سارے علم ابجد کے اعتبار سے ہے، جو کہ اس کو پڑھیں گے تو کیسا بن جائے گا 114 درجے 35 دقیقے 29 درجے اور 36 ثانیے، 114 درجے 35 دقیقے 29 ثانیے 36 ثالثے اور 45 رابعے۔
تو یہ اجزاء بنے گے. اس سے اگر جدید انداز میں نکالنا چاہیں تو یوں نکلے گا کہ 360 ڈیوائڈ بائی پائے. تو اس صورت کے اندر یہ قطر کے اجزاء محیطیہ نکل آئیں گے. یہ اس کو علم ابجد کے اندر ہے اس طرح سے انداز میں جو کہ آپ لیول 2 کے اندر علم ابجد کی گنتی کو پڑھ چکے. نس قدر نر ح لز مد مح کب، یعنی محیط جس مقدار سے نس قدر اس کا آدھا کر دے 114 کا آدھا کر دے، اس طرح ہی پوری آدھی مقدار بتائی گئی ہے. یعنی محیط جس مقدار سے 360 درجہ ہے، قطر اس سے 114 درجے 35 دقیقے 29 ثانیے 36 ثالثے 45 رابع ہے. فاضل غیاث الدین جمشید الکاشی کے حساب میں، جیسا کہ علامہ برجندی نے شرح تحریر مجسطی میں لکھا ہے کہ لو 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 با یعنی 56 بجائے ماہ، یہ حساب میرے حساب سے مختلف نہیں مگر صرف 11 رابعے کے مقدار میں، اور دوسرے حساب میں مربع رفعان یعنی 47 ہے. خلاصہ یہ کہ اختلاف صرف روابع میں ہے، بعض روابع میں ہے، اور اسی خیر پر ہم نے اعتماد کیا. بعض اعلیٰ حضرت نے حوالے دیے کہ بعض علماء نے بھی یہی موقف کو اپنایا ہے. تو بعض لیکن انہوں کے رابعے کے اندر فرق ہے، بعض سے کتنا 11 رابعے کا فرق آ رہا ہے، بعض کے دیگر رابعات کا فرق آ رہا ہے. تو اس سے کوئی اتنا خاص فرق پڑتا نہیں. اب دیکھیے، اب فارمولاز آ رہے ہیں اور اس کو اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں. تو اگر ایک ہی محیط 3.14159265 یہ پائی کی ویلیو ہے. اس کی جدید ویلیو بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیلکولیٹر کے اندر بھی آتی ہے. وہ ہے 3.14159265359. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، 3.14159265359. بعض نے اس کے اندر بہت باریکی میں گئے، کسی نے 100 انچ سے بھی نکالے، شاید کسی نے 1000 انچ سے تک بھی نکالے، لیکن اتنا نکالنے کی حاجت ہے نہیں کہ یہ بہت زیادہ تفصیلی ہے. اتنا بھی انچ سے لینا کافی ہے. ایک ہی محیط تو قطر اگر ایک ہی محیط ہے تو یہ اس کے، کیونکہ جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ نکلے گا. فَإِنَّ اب اس کو کیا کریں گے، تقسیم کر کے نکال دیا نا. یہ وہی تو اجزاء قطریہ محیط ہے نکالے تھے، تو اوپر والے ہی نکال کے دکھا رہے ہیں. تو 3 پائی کو تقسیم کیا 360 سے، تو جواب آ گیا 114.59155957. تحویلہ الی الستینی، اس کو ستینی نظام کی طرف تبدیل کر دینا، تو وہی قد لہو قد لومر. یہاں سے ہمیں یہ وہی 114 والی جو اوپر عبارت آئی تھی وہی والی ہے. یہاں سے ہمیں 2 مساواتیں حاصل ہوئیں. قطر و محیط و مساحت کو علی توالی قوف تو میم فرض کیجیے. یعنی کہ قطر کو قوف کہیں گے، محیط کو تو کہیں گے، اور میم کو مساحت کہیں گے، یعنی مساحت کو میم کہیں گے. بس ایک قوف ملٹی پلائی بائی، بیچ میں کوئی علامت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ملٹی پلائی ہوتا ہے. قوف ملٹی پلائی بائی، یہ پائی کی علامت، پائی کی ویلیو لکھی ہوئی ہے، اعلیٰ نے پائی نہیں لکھا، پائی کی ویلیو لکھ دی ڈائریکٹ. تو ہم اس کا فارمولا بنا سکتے ہیں کہ قوف ملٹی پلائی بائی پائے، تو اس کے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا، تو کیا کس کا تھا، محیط کا تھا. ہم اپنا فارمولا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ محیط نکالنا تھا، تو اس کے لیے بھی یہی فارمولا تھا، قطر ملٹی پلائی بائی یہ پائے. یہ وہی فارمولا اللہ علیہ رحمۃ نے بیان فرمایا. ایک بات ہو گئی، اس لیے کہ اب یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے اس کی دلیل دی ہے، تناسب کے ذریعے اس کو ہم رہنے دیتے. دوسرا، اب اس کو فارمولا بیان کیا ہے کہ قوف کو تو سے ملٹیپلائی کرنا ہے، یعنی قطر کو محیط سے ملٹیپلائی کر کے اس کو تقسیم کرنا ہے 4 پر، تو جو جواب آئے گا وہ مساحت ہوگا. تو مساحت یہ ہم نے یہاں پہ نکال کی ہوئی ہے.
ان کے بعد قطر و محیط و مساحت سے جو چیز گز، ہاف، فٹ، گرا وغیرہ جس معیار سے مقدار کی جائے گی اسی معیار سے باقی دو کی مقدار معلوم ہو جائے گی، جس کی جدول ہم نے یہ رکھی، یعنی کہ جو مقدار ڈالیں گے اسی مقدار سے جواب آئے گا۔ اب آپ اگر ہاتھ کی ویلیو ڈالتے ہیں قطر میں تو جو جواب اگر محیط کا آئے گا تو اس صورت کے اندر وہ بھی ہاتھ کی ویلیو میں جواب آئے گا، اور مساحت کی ویلیو میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو اس کے اندر بھی اس کا جواب بھی ہاتھ کے اندر ہی آئے گا۔ اب اس کے فارمولاز بیان کر لیں، یہاں پہ اب اس کے جدول سمجھے کہ کس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے۔ معلوم و مطلوب، یہاں پہ بھی قطر و محیط و مساحت لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی قطر و محیط و مساحت لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قطر نہیں ہے نا، اب یہاں پر ہمیں قطر کو معلوم کرنا، قطر یہاں پر ہمیں معلوم ہے تو قطر کو ہم محیط معلوم کرنا ہے، تو جو مطلوب ہے، یہاں پہ مطلوب لکھے ہوئے ہیں نا، تو محیط معلوم کرنا ہوگا تو قطر کو ضرب دے دیں گے پائے سے، اور مساحت معلوم کرنا ہوگا تو قطر کو دو اس کا جذر اس کا مربع لیں گے، جذر مربع نہیں لیں گے، مربع لیں گے قطر کا، اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 0.78531 سے پوری ویلیو سے۔ محیط معلوم کرنا ہے تو اگر اب قطر کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں تو مطلب قطر معلوم کرنا ہے، محیط معلوم کرنا ہے اور قطر کے ذریعے معلوم کریں گے تو یہاں پر کیا کہتے ہیں محیط، ایک منٹ رکیے، قطر معلوم کرنا ہے یہاں پر بذریعہ محیط، یہاں پر ہمیں قطر معلوم کرنا ہے، تو محیط یہاں پہ ہمیں معلوم ہے، تو یہاں پر ہمیں قطر معلوم تھا تو ہم نے محیط معلوم کر لیا، یعنی کوئی ایک معلوم ہوگا تو اس کے ذریعے ہم بقیہ دو معلوم کریں گے، تو ہمیں یہاں پر قطر معلوم تھا تو اس کے ذریعے ہم نے محیط معلوم کر لیا اور مساحت معلوم کر لیا۔ یہاں پر ہمیں محیط معلوم ہے تو محیط کے ذریعے ہم نے قطر معلوم کر لیا، یعنی کہ قطر کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا پائے سے، اور یہاں پر مساحت، محیط کے ذریعے ہم نے مساحت معلوم کر لیا کہ مساحت کو ہم نے دو مربع لیا اس کا، اس کو تقسیم کر دیا 12.56637.6 سے 0.6 سے۔ اب یہاں پر ہمیں مساحت معلوم ہے اور مطلوب قطر اور محیط ہے، تو ان کو کیسے معلوم کریں گے؟ یہاں پر جذر مربع استعمال کیا، جذر مربع پہلے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ مساحت معلوم ہے، مساحت ڈیوائڈ بائی 0.78531981625 یہ لیں گے اور اس کا جذر مربع لے لیں گے، اور یا پھر محیط معلوم کرنا ہے مساحت کے ذریعے تو صورت کے اندر یہ کیا جائے گا کہ مساحت ملٹیپلائی بائی 5.56637.6۔ ابھی دیکھ لیجیے 12 ہے کیا، پائے کو ہم 4 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ ویلیو آ جائے گی، یہ دیکھیے 12.566۔ تو اوپر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کیا بیان کیا تھا، یہ دیکھیں ہمارا جو فارمولا ہے جو میں نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہوا ہے اس میں ہم نے کیا کر رہے ہیں، یہاں پر ہم اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں، محیط ان کو الگ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کو پہلے سے ہی ملٹیپلائی کر کے ڈائریکٹ اس کی ویلیو لکھ دی، اور جو 0 ہے اس کو آپ یہ پائے تقسیم 4 ہے، زیرو اشاریہ 7853، تو اس انداز سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ڈائریکٹ اس کو سالو کر کے ہی لکھ دیا۔ تو اس انداز سے جدول ہے، اس کے فارمولاز میں نے آپ کو آسان کر کے لکھ کر سینڈ کر دیے جس کے ذریعے آپ بآسانی مشق کر سکیں گے۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے آسانی کے لیے لغارسم کی جدول لیے تو اس کو ہم فی الحال رہنے دیتے ہیں، جدید جو اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اب جو خلاصہ نکلا وہ خلاصہ یہ نکلا، ہمارے بیان کی یہاں سے مساحت معلوم ہے کہ 100 ہاتھ ہے جس کا لغارسم
یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بیان کیا. اب پوری بات کا جو خلاصہ نکلا وہ یہ نکلا کہ جو گول ہوز ہوگا تو اس کا جو قطر ہونا چاہیے وہ 35.5 غالباً دور پورا اس کی جو مساحت ہے وہ 35.449 ہونی چاہیے اور قطر 11.284 ہونا چاہیے. تو اب آپ نے اس کی مشق یہ کرنی ہے کہ آپ نے فارمولا حل کرنا ہے. فارمولا حل کر کے کیا کرنا ہے کہ اس کو بیان کرنا ہے کہ یہ ویلیو کیسے نکلی 35.449 کیسے نکلی. اب دو مشقیں آپ پر ادھار ہیں. ایک تو وہ والی باقی ہے کہ پورے شہر والی کہ شہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کس طرح سے نکلے گی، وہ ابھی تک کسی نے بھی نکالی نہیں ہے کہ مجھے تو نہیں بھیجی ابھی تک کسی نے بھی نکال کر. اور اب ایک یہ والی مشق کرنی ہے کہ یہ 35 کی ویلیو کیسا ہے کہ اس کے فارمولاز میں نے آپ کو سارے بھیج دیے ہیں. آپ نے اس پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کی ویلیوز کو نکالنا ہے. یہ کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی سوال ہو تو گروپ میں فرما لیجیے گا.